ایک نفس امارہ ہے جو بدی کا برائی کا حکم دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ برائی کا بدی کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا درجہ نفس کا ہے جب اس کو معرفت نصیب ہوتی ہے، خیر اور شر کی تمیز ہوتی ہے، تو اگر اس سے کوئی خطا سرزد ہوتی ہے تو وہ ملامت کرتا ہے اور اسے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اطاعت خداوندی، فرما برداری اور انقیاد اور کلی اتباع کے نتیجے میں نفس اتنا مزکی ہو جاتا ہے، اتنا مصفہ ہو جاتا ہے، اتنا مزکہ ہو جاتا ہے کہ پھر گناہ اس سے دور ہٹ جاتا ہے اور وہ نیکی کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی بھی قسم کی کہ جو بدی کو بدی جانے اور بدی پر جس کو پچھتاوا ہو اور گناہ پر جس کو اذیت پہنچے، تو اللہ کو وہ نفس بھی محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو زندگی کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ تلے آ گیا ہو، جلدی جلدی توبہ کر کے وہ تلافی کرنے کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اور منافق کی مثال یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اسے صرف اتنا فیل ہوتا ہے جیسے بدن پہ مکھی بیٹھی اور ہلکے اشارے سے اڑا دی۔ بسا اوقات ہم اپنے بدن سے مکھی اڑا رہے ہوتے ہیں، اگر شام کو ہم سے پوچھا جائے کہ کتنی بار آپ نے اپنے بدن سے مکھی یا مچھر کو اڑایا ہے تو ہم بیان نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ ایک غیر ارادی سا ایسا عمل ہے کہ جو ہوتا رہتا ہے اور گزرتا رہتا ہے۔ تو منافق گناہ کرنے کے بعد ایسا ہی اتنا کو احساس رکھتا ہے، اور مومن گناہ کرنے کے بعد اس قدر تکلیف میں آ جاتا ہے کہ جس طرح پہاڑ اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہو اور تھوڑی سی جنبش کے بعد وہ اس کو کچل دے گا، تو وہ جلدی جلدی اس صورتحال سے نکلنا چاہتا ہے اور توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ کی ایک شکل ہے، اس کی یہ صورت ہے۔ تو یہ احساس بندے کے ساتھ جڑا ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو میں توبہ کروں، تو اللہ کو تو یہ پسند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو اور توبہ نہ کرو تو میں ایسی قوم لے آؤں جو گناہ بھی کرے اور توبہ بھی کرے۔ اس کو توبہ بہت پسند ہے۔ تو نفس لوامہ جو ملامت کرے، جس کو اپنے عمل پر تشویش ہو، تو وہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو ساری زندگی عمومی طور پہ ہماری اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے کہ نیکی بھی ہوتی رہتی ہے اور گناہ بھی سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تو نیکی کی قبولیت کی دعا کرنا، نیکی کرنے کے باوجود بھی انسان ڈرتا رہے کہ میری نیکی قبول ہوئی یا کہ نہیں ہوئی، اور دوسری جانب اگر اس سے کوئی بدی، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی ناسزا امر اس سے صادر ہو جائے، تو وہ توبہ اور رجوع کرے۔ تو پھر وہ اس کیفیت میں رہے گا، اس کو آس اور امید بھی ہوگی بخشش و مغفرت کی، اور گرفت کا ڈر بھی رہے گا، اور وہ اس کیفیت کے اندر آگے بڑھتا رہے گا، اور یہ چیز بندے کے اندر تکبر پیدا نہیں ہونے دیتی۔ تو نفس لوامہ کی قسم کی، تو گناہ کرنے کے بعد جو پچھتانے لگ جائے، گناہ کرنے کے بعد جو آنسو بہائے، گناہ کرنے کے بعد جس کو اضطراب ہو، جس کو بے چینی ہو، جو دکھ میں مبتلا ہو جائے، جس کی تباہ پہ بوجھ آ جائے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس کو یہ احساس ہوا۔ تو فرمایا قسم ہے یوم قیامت کی، اور قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کر پائیں گے۔ جب ہڈیاں بکھر جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، جانور کچھ لوگوں کو کھا لیتے ہیں، مچھلیاں کچھ لوگوں کو نگل لیتی ہیں، ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں اعضائے بدنیاں، کوئی جل جاتے ہیں، تو کوئی چیز تک نہیں ملتی ان کی، ایسے حادثات کا لوگ شکار ہوتے ہیں۔
تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اعضاء بکھر کے گئے کدھر. یہ فضائی حادثات ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ایک اندازے کے ساتھ چند بوٹیاں جمع کر کے یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ فلاں کی لاش ہے، یہ فلاں کی میت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، جانور چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، اور ایک انسان کو کئی جانور چیر پھاڑ کے کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کے پیٹ میں چلا گیا، کوئی کسی کے پیٹ میں چلا گیا، کوئی عضو کوئی جانور کھا گیا، تو ان کو دوبارہ پھر جوڑا جائے گا، پھر اسی شکل کا، اسی حیت کا، اسی نقشے کا انسان دوبارہ جو ہے وہ آئے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایحسب الانسان، اللہ اکبر، انسان یہ گمان کرتا ہے الن نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے، جو بکھر گئی ہیں، بوسیدہ ہو گئی ہیں، شکستہ ہو گئی ہیں، تو کیسے ہم اس کو دوبارہ جوڑ پائیں گے، یہ گمان کرتا ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، اللہ اکبر، کیوں نہیں، ہم اس کی انگلیوں کے پور پور کو سیدھا کریں گے، پور پور کو جوڑ دیں گے اور برابر کر دیں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے کہ جب نضر بن حارث وہ ہڈی لے آیا اور اس نے کہا کہ یہ شکستہ ہڈی کیسے دوبارہ جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کو کون جوڑ کے دوبارہ زندگی دے گا اور انسانی شکل اور حیت دے گا. تو اس کا جواب کتنا خوبصورت تھا کہ جب اس نے کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اے محبوب فرما دیجئے، اب تو میٹیریل موجود ہے، وہ بکھرا ہوا ہے. جب میٹیریل اور مادہ بھی نہیں تھا تو جس نے اس وقت ہڈی پیدا کر لی تھی، جوڑ کے انسان بنانا کیا مشکل ہے اس کے لیے، کیا مشکل ہے اس کے لیے. تو کہا کہ یہ بڑی بات کرتے ہیں کہ بلا ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو اور ان جسم کے مختلف ٹکڑوں کو اور جانوروں کے پیٹوں کے اندر انسان کے جسم کے حصوں کو جوڑ کر کے پھر اسی شکل اسی حیت میں کون دوبارہ کھڑا کرے گا، دوبارہ زندگی کون دے گا، کیسے کوئی جمع کر پائے گا. بلا قادرین، کیوں نہیں ہم قادر ہیں، علی ان نسوی بنانا، کہ اس کے پور پور کو ٹھیک کر دیں. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر یہ کر کے بھی دکھایا کہ جب انہوں نے کہا کہ مالک تو مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا، تو کہا کہ 4 جانور لے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو. جب مانوس ہو جائیں تو پھر ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت کرو، گوشت کے ٹکڑے کرو، قیمہ کرو، پھر ان کو آپس میں مکس کرو اور پھر 4 حصوں میں مختلف پہاڑوں پہ جا کے رکھ دو اور پھر ایک ایک کو آواز دو، یاتینا کا سایہ، دیکھو کہ وہ کیسے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آتے. تو خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جس طرح وہ مختلف اجزاء مختلف پہاڑوں سے جو ہے وہ باہم جڑ کر کے جس جانور کو پکارا اس کے پیکر میں آپ کے سامنے وہ حاضر باش ہوا، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ انسانی حیت اور انسانی شکل کو اس کی اصلی حالت پہ لے آئے. اور یہ مضمون کتنا جو ہے وہ خوبصورت ہے، بلا قادرین، کیوں نہیں ہے، ہم قادر ہیں اس بات پر، الا ان نسوی بنانا، کہ اس کے جوڑ جوڑ کو درست کر دیں، اس کے پور پور کو ٹھیک کر دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اللہ اکبر، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی بدی کرتا رہے. یہ عقیدہ آخرت کا انکار، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ڈٹ کے انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ معاد کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ اسی لیے انکار کرتے ہیں کہ ان کی کرتوتیں ہیں جو ان کو نظر آ رہی ہیں، اور اگر یہ اس تصور کو تسلیم کر لیں کہ جو بھی اعمال بد کیے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، تو پھر ان کو بڑے بڑے جرم اور گناہ اور بدیاں اور بدکاریاں وہ جو کر چکے ہیں اور دنیا سے بچ نکلے ہیں، لوگوں کی نظروں پر پردے ہیں، یا ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، یا ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، نہ ان پر کوئی بول سکتا ہے. تو اگر اس ایسے تصور کو مان لیا جائے اور اس یقین کو اپنے ساتھ جوڑ لیا جائے کہ یہاں تو بچ نکلے ہیں لیکن ایک دن آنے والا ہے جہاں یہ ساری چیزیں تش تش بام ہوں گی اور ایک ایک چیز سامنے آئے گی، تو پھر ان کی زندگی کا عیش تو ختم ہو گیا، ماضی بھی تلخ ہو گیا، جو ماضی میں کیا اس کی تلخی بھی ساتھ جڑ گئی،
اور پھر آئندہ بھی یہ برے اعمال کرنے سے رک جائیں گے کہ میاں یہ تو سب پیشی ہوگی اور سب ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ مجرم جرم کرتا ہی تب ہے جب وہ اس گمان میں ہوتا ہے کہ میں بچ نکلوں گا، رشوت دے لوں گا، سفارش چل جائے گی، اثر انداز ہو جاؤں گا، کہیں بھاگ کے فرار ہو جاؤں گا، میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، میرا جرم ظاہر نہیں ہوگا۔ تو مجرم کے ساتھ یہ احساس جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں بچ نکلوں گا، تب جرم کے لیے وہ آمادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یقین ہو کہ اس جرم کا میں نے خمیازہ بھگتنا ہے اور مجھے سزا ضرور ملے گی، تو وہ جرائم نہیں ہوتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر عدلیہ مضبوط ہو تو جرم کنٹرول ہو جاتا ہے، اگر نظام عدل آپ کا ٹھیک ہو تو پھر جرائم نہیں ہوتے۔ جرائم ہوتے ہی تب ہیں جب مجرم کو یہ ہوتا ہے کہ میں بچ نکلوں گا۔ تو جب سزا کا یقین ہو کہ یہ ہو کے رہنی ہے تو پھر مجرم جو ہے وہ جرم نہیں کر پاتا۔ اب آخرت کا انکار ان کو گناہوں پہ، بدیوں پہ دلیر کرتا ہے، اور آگے بھی وہ جرم کرنا چاہتے ہیں۔ جو ماضی میں انہوں نے بدکاریاں کی، جرم کیا، زیادتیاں کی، تکذیب کی، پیغمبروں کو جھٹلایا، انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، جور و زیادتی کے بازار گرم رکھے، وہ تو تھے، لیکن اس گناہوں کے تسلسل کو یہ آگے بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ عقیدہ درمیان میں آ جائے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، تو پھر بتاؤ کہ یہ کس طرح وہ بدکاریاں جاری رکھ سکتے ہیں؟ وہ تو ماضی میں کیے گئے جرم ہی ان کے گلے کی پھانس بن جائیں گے، اور اس کا پچھتاوا ہی ان کی زندگی کا چین چھین لے گا، چہ جائے کہ یہ آگے جرم کریں بڑھ کے۔ تو اس لیے یہ انکار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جرم اور گناہ تسلسل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اللہ اکبر، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ یہ بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں جرائم کرتا رہوں اور میرے جرموں کے سلسلے باقی رہیں۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہے، قیامت کب آئے گی۔ یہ سوال کرتا ہے، یہ پوچھتا ہے، یہ بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بطور تمسخر یہ بات کہتا ہے۔ یہ ایک کافر نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ قیامت 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 کی بات کرتے ہیں، کب آئے گی، ہمیں ڈیٹ بتاؤ، وقت بتاؤ، متعین لمحے کیا ہیں اس کے۔ تو یہ ڈٹائی ہے یہ ان کا، بلکہ اس نے کہا کہ اگر میں قیامت کو اپنی آنکھوں کے سامنے قائم ہوتے بھی دیکھ لوں تو پھر بھی نہیں مانوں گا۔ ایسی ڈٹائی کے ساتھ اس نے کہا۔ اب سنو، یسأل ایان یوم القیامہ، اس نے کہا کہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، ہمیں ڈیٹ بتائیے۔ اب اس کا جواب سنیے، اور قرآن کی بلاغت دیکھیے، اور جواب کا زور دیکھیے، اور یہاں جو ہے وہ کس طرح اس کا جواب دیا گیا۔ میرے پاس لفظ نہیں ہیں کہ میں، اور نہ کسی مترجم کے پاس وہ الفاظ ہیں کہ قرآن مجید کے ان کلمات کو تعبیر کر سکے اس طرح جس طرح قرآن مجید کے ان کلمات میں زور ہے۔ جب سوال کرتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، وہ کہتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، قیامت کا دن کب آئے گا، وہ ڈیٹ کیا ہے، تاریخ کیا ہے۔ اب جواب سنیے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ۔ یہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، ہمیں ڈیٹ بتاؤ۔ تو جواب آیا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں ہوگی اس منظر کو دیکھنے کی۔ کب آئے گی میں بتاؤں، نشانیاں کیا ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب نظر چندھیا جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بجھ جائے گا، چاند کو گرہن لگ جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج برابر ہو جائیں گے۔ ایک ترجمہ تو یہ کیا علماء تفسیر نے کہ دونوں بے نوری میں برابر ہو جائیں گے، دونوں بجھ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے، یہ جو کائنات کے اندر، نظام شمسی کے اندر ثقل موجود ہے جس سے ہر چیز اپنے اپنے مدار پہ رہتی ہے، تو وہ ثقل ختم ہو جائے گا،
تو یہ اس طرح جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تم قیامت کا پوچھتے ہو کب آئے گی، تو سن لو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بجھ جائے گا، اس کو گرہن لگ جائے گی، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند برابر ہو جائیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان پوچھتا پھرے گا، بات کرتا پھرے گا کہ کوئی پناہ گاہ ہو، کوئی ٹھکانہ بتاؤ جہاں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ لے جاؤں۔ ایسا قہر، ایسا غضب ناک دن ہوگا کہ وہ ڈھونڈتا پھرے گا کوئی پناہ گاہ۔ کلا لا وزر، کہا جائے گا کہ اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ وزر کہتے ہیں کوئی درخت کی کھو، کوئی پہاڑ کا غار، اور کوئی ایسی جگہ جہاں انسان چند لمحوں کے لیے بیٹھ کر کے آرام کر سکے۔ تو کہا کلا لا وزر، نہ کوئی پہاڑ کی کھو ہے، نہ کوئی درخت کی آڑ ہے، اور نہ کوئی ٹھکانہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اس دن ٹھہرنے کی جگہ صرف رب کی طرف ہی ہوگی، اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں بتا دیتے ہیں کب آئے گی۔ یہ ہے منظر قیامت کا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور اس دن بتا دیا جائے انسان کو جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا، ساری چیزیں تش تذبام ہو جائے گی۔ جو آگے لے کے گیا وہ بھی اس کے سامنے ہو جائے گا، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا وہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ بعض علماء نے کہا کہ آگے بھیجنے سے مراد جو صدقات کیے ہیں، اور پیچھے چھوڑنے سے مراد وہ صدقات جاریہ جو ہے وہ مراد ہیں۔ بعض نے کہا کہ آگے سے مراد جو اس نے نیکیاں کی اور جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا، اور پیچھے چھوڑنے سے مراد جس کو بچا بچا کے رکھتا رہا، پھر موت آئی یا قیامت آئی تو وہ سب کچھ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ تو جو پیچھے چھوڑا اور جو آگے بھیجا، اس طرح برے اعمال، جس طرح نیکی جاری ہوتی ہے اس طرح بدی بھی جاری ہوتی ہے۔ ایسی برائی کا آغاز کر جائیں، ایسی طرح ڈال جائیں بدی کی کہ وہ سلسلہ چلتا رہے تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو جو اس نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، چاہے وہ نیکی کی شکل میں تھا یا بدی کی صورت میں، وہ اس دن اس کو بتا دیا جائے گا، ہر شے اس کے سامنے آ جائے گی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ تو اس کو اس دن بتایا جائے گا، بلکہ فرمایا کہ اگر انسان تھوڑا غور کرے، اپنے اندر اتر کر کے دیکھے، وہ اپنے اعمال کا خود ہی گواہ ہے، خود ہی اسے پتہ ہے کہ میں کھڑا کہاں ہوں۔ ایک تو حساب ہوگا نا، اور اس کو بتایا جائے گا کہ تیرے یہ اعمال ہیں، یہ بدیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں۔ ایک تو حساب ہوگا اور بعد میں رزلٹ آئے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اس کو پہلے ہی پتہ ہے کہ میرے کرتوت کیا ہے، میں کھڑا کہاں ہوں۔ وہ جب امتحان دیتے ہیں تو بچوں کو پہلے پتہ ہوتا ہے ہم پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے۔ وہ اپنے ماں باپ کو تسلی دیتے رہیں یا ٹیچر سے کہتے رہیں، چلو 2 ماہ گزر جائیں اور ماں باپ کی سختی سے بچ جائیں اور کہیں کہ جی پیپر تو ٹھیک ہو گئے تھے، امید ہے کہ پاس ہو جائیں گے، اس طرح کی کوئی تسلی دیتے رہیں، لیکن انہیں خود پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا لکھ کر آئے ہیں۔ تو کہا کہ ایک تو حساب ہوگا، وہ تو ہوگا ہی ہوگا، ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی، لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، لیکن انسان کو پتہ ہے کہ میں کھڑا کہاں ہوں، اسے اپنے کیے دھرے کا سارا علم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی کر لو، تم اندازہ کر لو تم کہاں کھڑے۔ اور بندے کو پتہ ہے جو گناہ ہیں، جو بدکاریاں ہیں، جو بدیاں ہیں، وہ تو کنفرم ہے۔ جو زیادتیاں کی، کسی سے ظلم کیا، بدی کی، بدکاری کی، گناہ کیا، جو اللہ کے حکام کو چھوڑا، ترک کیا، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ کیا۔ باقی جو نیکیاں کی ان کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ رضائے الہی کے حصول کے لیے نیکی کون سی کی اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے نیکی کون سی کی۔ نیکی کا وزن ہمیں خود معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اپنی نیکیوں کا وزن ہم جانتے ہیں، اپنے سجدوں کی قیمت ہم جانتے ہیں کہ یہ بے روح سجدے تھے یا سجدے نور و نکھت سے بھرے ہوئے تھے۔
ہم صدقہ اور خیرات دیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس سے داد و تحسین کے طالب تھے یا ہمارے دل کے اندر گداز اور نرمی تھی اور ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ تو جو بھی ہم عمل کرتے ہیں ہمیں اس عمل کا اندازہ ہے، اور ریا کی چال بہت باریک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور حضرت معاذ کو دیکھا تو کہا معاذ رو رہے ہو؟ کہا کہ صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آ گیا، اس نے رلا دیا۔ تو کہا کہ وہ ہمیں بھی سناؤ۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے کہ ایک دن حضور نے فرمایا تھا کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ کسی عمل کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریا کے۔ تو مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں جو آپ سے ہم کلام ہوں، مخاطبت کر رہا ہوں، میرا مقصد آپ کے دلوں کو اپنی جانب موڑنا ہے، داد و تحسین کا طالب ہوں، یا میرے دل میں اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچانے کا جذبہ ہے۔ آپ تو نہیں جانتے، آپ تو میرے چہرے کے تیور سے کوئی اچھا ہی اندازہ کریں گے، اور آپ کو اچھا ہی اندازہ کرنا چاہیے۔ آپ کو کسی کے لیے اور مجھے کسی کے لیے جو ہے وہ خیر کا ہی سوچنا چاہیے اور حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، لیکن میں تو جانتا ہوں اور آپ تو جانتے ہیں، آپ اپنے عمل کو جانتے ہیں، میں اپنے عمل کو جانتا ہوں۔ تو جو گناہ ہیں وہ تو کنفرم گناہ ہیں، اور جو نیکیاں ہیں ان کا وزن بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ نیکیاں کس طرح کی ہے، کس لیول کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو قیامت کے دن یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن ایک ایک چیز جو پیچھے چھوڑی جو رہ گی سب تشت ازبام ہوں گی۔ اور پھر فرمایا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا، بلکہ انسان اپنی ساری باتوں کو، اعمال کو اور اپنے آپ پر خود گواہ ہے، خود دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے اعمال کا وزن کیا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، اگرچہ وہ کوئی عذر تراشے، وہ کوئی بہانے تراش کر کے اپنی ملمہ شدہ نیکی کو جو ریا سے بھری ہوئی تھی اس کو کوئی روپ دینا چاہے کہ دیکھو 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 میں نے ایسے کیا، تو وہ کوئی عذر تراش لے اور اپنی نیکی کو کسی بہانے سے جو ریا سے بھری ہوئی تھی اس کو جو ہے وہ صحیح بنانے کی کوشش کرے لوگوں کی نظروں میں، تو ہو بھی سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں کامیاب بھی ہو جائے۔ تو فرمایا وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، اگرچہ وہ کوئی عذر لائے، اگرچہ وہ اس اپنے اعمال کی تحسین لوگوں کی نظروں میں ثابت بھی کر دے، عدالت کے اندر بھی ثابت کر دے کہ میں ٹھیک ہوں، میں درست ہوں، لوگوں کی عدالت کے اندر بھی ثابت کر دے کہ میں نیک پارسا اور صالح ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں تو دھول جھونک لی، لیکن تجھے خود تو پتہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ تو نیک ہو لوگ تجھے بد سمجھیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ تو بد ہو اور لوگ تجھے نیک سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے اپنے کیے دھرے کا، اپنی کرتوتوں کا، اپنے اعمال کا، نیک ہیں یا بد ہیں سب اس کو پتہ ہے، وہ کھڑا کہاں ہے۔ ولو القی معاذیرا، اگرچہ وہ کوئی بہانے تلاش لے اور مطمئن ہو جائے اور تسلی رکھے کہ نہیں نہیں میرے پاس یہ ذخیرہ موجود ہے۔ یہ مضمون بیان کرنے کے بعد اب اللہ اپنے محبوب سے مخاطبت فرما رہا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محبوب اپنی زبان کو آپ تحرک دینے کی زحمت گوارا نہ کیجیے۔ آپ جلدی کرتے ہیں، جب حضور کے سینے پہ وحی کا نزول ہوتا تو وہ اس طرح کے الفاظ نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ ایک کیفیت تھی جو حضور کے قلب اطہر پہ اترتی تھی۔ کیفا بدل وہی بخاری اٹھائیں تو اس میں تفصیلات موجود ہیں، کسلسلۃ الجرس، جس طرح گھنٹی بجتی ہے، تو یہ وحی کی ایک کیفیت تھی، یا جس طرح شہد کی مکھی کی بناہٹ ہوتی ہے، جس طرح اس کی آواز ہوتی ہے ٹک ٹک، اور جو ہے وہ حضور فرماتے علم تو فہم تو، میں جان گیا، میں سمجھ گیا، تو وہ ایک کیفیت ہوتی اور وہ بہت لمبی کہانی ہوتی، بہت ساری آیات ہوتی، اور چند لمحوں کے اندر
میں اس کی مثال اس طرح سے تو نہیں دے سکتا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ بعض اوقات 1 گھنٹے کی چیز ہوتی ہے اور وہ ڈیٹا آپ نے ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے دوسری جانب، تو وہ 5 منٹ کے اندر ٹک 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 کر کے ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو وہ جب ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں لفظ نہیں ہوتے، لیکن وہاں پورے 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکا ہوتا ہے. تو وہی کی کیفیت مکھی کی بن بناہٹ یا جس طرح کے گھنٹی بجتی ہے اس طرح کی کیفیت ہوتی. حضور کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا اور حضور فرماتے علم تو فہم تو، میں جان گیا، میں سمجھ گیا. اب جو کیفیت سے حضور کے قلب اطہر میں اترا، امت کے ساتھ حضور کا پیار اتنا تھا کہ حضور چاہتے تھے جلدی جلدی یہ لوگوں تک پہنچاؤں، اور یہ جو محفوظ ہوا ہے یہ زبان پہ بھی آئے. تو جلدی جلدی حضور زبان کو جنبش دینے لگتے. تو اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. تو آواز آئی لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی، محبوب آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیجئے، یہ زحمت گوارا نہ کیجئے، آپ جلدی کرتے ہیں. ان علینا جمعہ و قرآنہ، جس رب نے سینے میں اتارا ہے وہ رب زبان پہ جاری بھی کر دے گا. ان علینا ہمارے اوپر ہے، یہ ہمارے پہ ٹھہرا، یہ ہم نے ذمہ لیا ہے. جمعہ اس کو جو ہے وہ آپ کے سینے میں جمع کرنا، و قرآنہ اور پھر اس کو زبان کے اوپر جاری کرنا. وہ زبان پہ آئے گا، جب آپ بولیں گے تو کوئی چیز فراموش نہیں ہوگی. سنقرئک فلا تنسیٰ، محبوب جو ہم تجھے پڑھا رہے ہیں کبھی بھولیں گے ہی نہیں ہیں. الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے. صاحب خازن نے لکھا یہ استثناء کبھی واقع ہی نہیں ہوا، خدا نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ جو محبوب نے پڑھا وہ بھول جائیں، یہ استثناء واقع ہی نہیں ہوا. تو کہا سنقرئک، ہم آپ کو جو پڑھا رہے ہیں، فلا تنسیٰ، آپ کبھی نہیں بھولیں گے. تو محبوب آپ کیوں زحمت گوارا کرتے ہیں؟ تو لا تحرک بہی لسانک، یہ اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ پیار کا عالم دیکھیے. اللہ اکبر. لتعجل بہی، آپ جلدی کرتے ہیں کہ وہ زبان پر آ جائے. اور یاد کر لیں ان علینا جمعہ، بے شک اس کا جمع کرنا، و قرآنہ اور اس کا پھر آپ کی زبان پہ جاری کرنا کہ آپ اس کو پڑھ سکیں، یہ ہمارے اوپر رہا. فائزہ کرانہ، اللہ فائزہ کرانہ فتبع قرآنہ، اور جب ہم پڑھ لیں تو پھر محبوب اس کی اتباع کیجیے. جب وہی مکمل ہو جائے تو پھر آپ اس کی اتباع کیجیے، تو پھر آپ کی زبان پہ سہولت سے جاری ہو جائے گا، آپ زحمت نہ کیجیے. ثم ان علینا بیانہ، اور جو آپ نے پڑھا ہے اس کا مفہوم کیا ہے محبوب، یہ بھی ہمارے ذمہ رہا کہ اس کا مفہوم بھی اتار دیں گے آپ کے قلب اطہر پر. ایک چیز جلدی جلدی جو ہے وہ قلب پہ اتر رہی ہو تو پھر اس کا مفہوم کیا ہے. تیزی کے ساتھ تو آپ کے سامنے میں کوئی چیز بیان کر دوں تو آپ اس کے مفہوم کو چھوتے چھوتے جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے، اور مفہوم کیا، لفظوں کو چھونا مشکل ہوگا. اور جس رفتار کے ساتھ وحی کا نزول ہو رہا ہے تو کہا محبوب پریشان نہیں ہوئیے گا، جس رب نے سینے پہ اتارا وہ زبان پہ بھی لائے گا، اور جو سینے سے زبان پر لے کر آیا اس کے مفہوم کو بھی آپ پر اتارے گا. اللہ اکبر. یہاں وہ سارا لوگوں کا ریت کا بنایا ہوا محل زمیں بوس ہو گیا جنہوں نے یہ کہا، اور بڑے بڑے چینلوں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ دور موجود میں قرآن کی تشریح دور موجود کے تقاضوں کے مطابق کرنا پڑے گی. حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کو ان حالات کے مطابق اور عرب کے اس دور کے تقاضے کے مطابق جو سمجھا وہ بیان کر دیا. یہ حضور علیہ السلام کی تفہیم تھی، جبکہ یہاں قرآن بتا رہا ہے ثم ان علینا بیانہ، اس کی تفصیل بتانا اور اس کا مفہوم آپ کے سینے میں اور قلب اطہر میں اتارنا، فرمایا یہ ہمارے ذمہ رہا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن بھی دیا، اور قرآن کی تشریح کیا ہے، توضیح کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ بھی اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پر اتارا. اس لیے جو وحی غیر مطلوب ہے وہ بھی جو ہے وہ حیثیت رکھتی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس دور کے مطابق جو حضور نے سمجھ لیا اس کے مطابق حضور نے بیان کر دیا. حضور کو اللہ نے قرآن بھی دیا، اور قرآن کا منشا کیا ہے، مقصود کیا ہے، تو ثم ان علینا بیانہ، اس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. آج کے فتنوں میں اس سے اگلا فتنہ پھر یہ بھی ہوا
کہ چلو جی ہم احادیث کو مان لیا لیکن اس کی تشریعی حیثیت نہیں ہے، تشریحی حیثیت ہے، یعنی حدیث پاک کو ہم اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کی تشریح بن سکتی ہے، اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل کو سمجھانے کے لیے ہے۔ پہلے تو یہ بات تراشی کہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق جو حضور نے سمجھا وہ تھا، آج دور کے تقاضے بدل گئے اور آج بھی لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مان لیا، احادیث کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اس کی حیثیت تشریحی ہے، توضیح کی ہے، تفسیر کی ہے، نہ کہ تشریعی، یعنی اس خود وہ شریعت ہو، یہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سن لیجیے، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سنن نسائی میں حضور کا فرمان ہے، انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، فرمایا مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے۔ فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ اونچے پلنگ پہ بیٹھ کے کہیں گے جی جی جی، اللہ نے جو حلال کیا وہی حلال ہے، اللہ نے جو حرام کیا وہی حرام ہے، لہٰذا حلت و حرمت اس کی طرف ہے۔ حضور کو اختیار شریعت نہیں ہے، احادیث کی حیثیت شرعی نہیں ہے، تشریحی ہے۔ یہ تشریح تو شریعت کی بنتی ہیں لیکن خود شریعت نہیں ہے۔ اور آج اونچے پلنگ پہ بیٹھ کے، آج کا میڈیا اونچا پلنگ ہی ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نا 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 جناب، یہ تشریعی حیثیت ہے، تشریحی حیثیت جو ہے تشریعی نہیں ہے۔ تو حضور نے صدیوں قبل فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے۔ فرمایا جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسے ہی جس طرح اللہ نے حرام قرار دیا۔ یہ حضور کا اختیار ہے، اختیار فی الشریعہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ ماہ صیام کے اندر ہی آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ایک شخص روزہ توڑ بیٹھا تھا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں نے روزہ توڑ لیا ہے، تو فرمایا کہ تم غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا غلام آزاد کرنے کی سکت نہیں ہے، تو 60 روزے رکھو۔ کہا 60 روزے رکھنے کی ہمت ہوتی تو ایک ہی کیوں توڑتا؟ تو کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ قرآن نے یہ 3 حل بیان کیے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو خود مسکین ہوں، بلکہ اس نے کہا ان 2 پہاڑوں کے درمیان میرے سے بڑا مسکین کوئی نہیں۔ تو حضور خاموش ہو گئے۔ اگر یہ مسئلہ کوئی مجھے پوچھنے آئے اور یہ 3 حل میں اسے بتاؤں اور وہ تیسرے حل پہ بھی یہی کہے کہ جناب میں تو خود مسکین ہوں، تو میں پھر کہوں گا کہ تجھے کس نے کہا تھا روزہ توڑ، میرے پاس تو کوئی چوتھا حل نہیں ہے۔ لیکن حضور نے اس کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی کھجوریں لے کے حاضر ہوا، تو حضور نے پوچھا وہ سوال پوچھنے والا کدھر ہے؟ یار فتویٰ یوں بھی تو دیا جاتا ہے نا، فتوے دینے کا انداز یہ بھی تو ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وہ سوال کرنے والا کدھر ہے؟ تو وہ حاضر ہو گیا۔ تو آقا کریم نے فرمایا یہ کھجوریں لے لے اور 60 مسکینوں کو کھلا دے۔ تو اس نے پھر کہا کہ مجھے ان 2 پہاڑوں کے درمیان میرے سے بڑا مسکین کون ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا جا خود کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو یہ اختیار ہوا نا حضور کا، شریعت میں اختیار ہے کہ یہ کسی اور کو اختیار ہے کہ وہ یوں کر سکے؟ اللہ اکبر۔ اقرا بن حابس حضور سے سوال کرتے ہیں جب آقا کریم نے کہا کہ لوگوں حج کے لیے آیا کرو، تو یہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے افی کل عام، ہر سال؟ تو حضور خاموش ہو گئے۔ تو پھر حضور نے فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو، تو انہوں نے کہا افی کل عام یا رسول اللہ، حضور ہر سال آیا کرے؟ تو حضور پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر کہا کہ لوگوں حج کے لیے آیا کرو، تو کہا افی کل عام، حضور ہر سال آیا کرے؟ تو فرمایا تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئی، لو کل تو نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ یار کوئی بات میری زبان سے نکل جائے یا آپ کی زبان سے نکل جائے یا مفتی شہر کی زبان سے نکل جائے تو کیا وہ شریعت بن جائے گی؟ بعد میں اسے معذرت کرنی پڑے گی، اعتذار پیش کرنا پڑے گا کہ جناب وہ بس میں جذبات میں آ گیا یا مطالعہ نہیں تھا اس وقت، میں نے ملحوظ نہیں رکھا کسی چیز کو، میری زبان سے یہ نکلا، تو لہٰذا جناب مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے۔ لیکن حضور کہتے ہیں لو کل تو نعم لوجبت، اگر ہاں کہہ دیتا تو واجب بھی ہو جاتا۔ تو یہ اختیار ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، ایک شخص نے کہا حضور میں اسلام لاؤں گا لیکن نمازیں 5 نہیں پڑھ سکوں گا، نمازیں صرف 2 پڑھوں گا۔
تو اگر آپ مجھے 3 نمازوں کی چھٹی دیتے ہیں تو میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ دنیا کا اس وقت جو سب سے بڑا کافر ہے اور جس نے مسلمانوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے، وہ کہے کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے عشاء کے 4 فرض ہیں، وہ 4 فرض بھی پڑھوں گا، باقی نمازیں بھی پڑھوں گا، 3 وطر ہیں، وہ 3 وطر بھی پڑھوں گا، لیکن آخری رکعت کے 2 سجدوں میں سے ایک سجدے کی مجھے رخصت دے دی جائے تو حرمین طیبین سے لے کر کے سمرقند بخارا تک اور پاکستان سے لے کر افریقہ تک سارے مفتی سر جوڑ کے بیٹھ جائیں کہ بندہ بڑا اہم ہے، اگر اسلام لے آئے تو بہت فائدہ ہوگا، ایک سجدے کی رخصت مانگ رہا ہے، تو سارے مفتی مل کے اجتہاد کر کے ایک سجدے کی رخصت دینے کے مجاز ہوں گے؟ کبھی نہیں دے سکیں گے، ایک سجدے کی رخصت دینے کے مجاز نہیں ہوں گے، لیکن وہ 3 نمازوں کی چھٹی مانگ رہے۔ کہاں گئے کہ تشریحی حیثیت ہے، تشریحی نہیں ہے، حضور نے اس کو 2 نمازوں پر اسلام میں داخل کر دیا، 2 نمازوں پر اس نے یہ شرط رکھی، 2 نمازوں پر بیعت اسلام کی۔ یہ الگ بات ہے، اس نے جب پہلی نماز پڑھی اس نے کہا یہ تو 80 بڑی ہے، میں تو 5 پڑھوں گا، اللہ اکبر۔ تو یہ حضور نے 2 نمازوں پر اس کو بیعت اسلام کی، یہ حضور کا اختیار ہے، اللہ اکبر۔ ثم ان علینا بیانا، تو اس کا بیان کرنا ہمارے اوپر رہا۔ کلا بل تحبون العاجلہ، پھر مخاطبہ ہے ان لوگوں سے جو آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ کہا کہ کچھ نہیں، تم جو نقد ہے سامنے ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور جو بعد میں آنے والی ہے اس کو تم چھوڑے ہوئے ہو۔ انسانی طبع کو بتایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، سورہ الاعلیٰ میں یہی مضمون اس انداز سے بیان فرمایا۔ تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے اور آخرت حالانکہ بہتر اور دائمی ہے۔ تو یہاں فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، جو اجلت والی چیز ہے، جلدی جلدی ملتی ہے، تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور جو ادھار کا سودا ہے اسے تم چھوڑتے ہو، چونکہ شیطان کہتا ہے ابھی چوری کرو ابھی مال ملے گا، ابھی ڈاکہ ڈالو ابھی دولت مند بن جاؤ گے، ابھی ملک کے راز بیچو اور ابھی جو ہے وہ تمہاری تجوریاں بھر دی جائیں گی، ابھی بدکاری کرو تمہیں ابھی لذت ملے گی۔ تو شیطان نقد سودے دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تھوڑا صبر کرو، تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، حجبت الجنت بالمکارہ، مشکلات کے پردے میں لپیٹ کے رکھی ہے، تھوڑی تکلیف سہ کے گزرنا پڑے گا، لیکن آگے تمہارے لیے کھلتے ہوئے گلاب ہیں، بہتی ہوئی نہریں ہیں، موسموں کی ایک خوبصورت رنگینیاں ہیں۔ تو وہ سودا جو ہے وہ ادھار کا ہے، اور یہ دنیا کے سودے شیطان نقد کا، تو انسان نقد کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے، حالانکہ دنیا میں اسے نقد اور ادھار کا پتہ چل جائے کہ یہ نقد اگر بیچوں گا تو 4 آنے بچیں گے، ادھار بیچوں گا تو 10 روپے بچیں گے، تو پھر وہ ادھار ہی بیچتا ہے۔ لیکن آخرت کے ادھار کی بجائے وہ دنیا کے نقد کے پیچھے چلتا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ اب یہ تو غافل لوگ اور منکر، اللہ کو فراموش کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، یہ تو ان کی کہانی تھی۔ قرآن ہے، اور قرآن کا اسلوب اتنا دل آویز ہے کہ تنذیر اور تبشیر کو قرآن ساتھ لے لے کے چلتا ہے۔ ایک جنت کا تذکرہ کیا تو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے ڈرایا، اللہ کی ناراضگی کی بات کی تو پھر اللہ کی رضا کی کہانی بھی سنائی۔ اب یہ بد نصیب جو دنیا کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آخرت کے لیے، اور جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، ان کی کہانی تو سب بیان فرما دی گئی۔ اب کہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ اکبر۔ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، قیامت کا دن جس کا یہ انکار کرتے ہیں، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ تر و تازہ کیسے ہوں گے؟ کھلے ہوں گے۔ کیسے؟ الی ربہا ناظرہ، اس لیے کہ انہوں نے رب کا دیدار کیا ہو، رب کے جلوائے جہاں آرا سے ان کے چہرے کھل جائیں گے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہو اور ٹوٹ کے چاہتے ہو تو وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، تو پھر بتاؤ کہ کوئی تھکن، کوئی تکلیف، کوئی اذیت باقی رہتی ہے؟
وہ بیمار بھی پڑا ہو، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اس کے دیکھے سے جو چہرے پہ آ جاتی ہے رونق، وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو کسی کو دیکھیں اور چہرے کی ساری تلخیاں ختم ہو جائیں، یہ الگ بات ہے تم آئے ہو تو کوئی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ تو جب جس سے پیار کرتے ہو وہ آ جائے تو دکھ ہی نہیں رہتا۔ اور اس کہانی کو اگر میں شہر حبیب میں لے چلوں تو ظہوری علیہ الرحمہ نے تو یہاں قلم توڑ دیا، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے۔ تو جب غمخوار نگاہوں کے سامنے ہو تو پھر غم یاد نہیں رہتے۔ وہ انسان کہتا ہے میں یہ بھی کہوں گا، یہ بھی کہوں گا، یہ بھی کہوں گا، وہ کیا گٹری باندھ کے یہاں لوگ دکھوں کی لے کے جاتے ہیں کہ گنبد خضرا کے سامنے کھول کے بیٹھ جائیں گے اور ایک ایک دکھڑا حضور کو سنائیں گے، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو کوئی دکھ یاد ہی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، دکھڑے مٹ جاتے ہیں، وہ ساری گرہیں خود بخود کھل جاتی ہیں اور سارے دکھ اور درد تتلیوں کی طرح اڑ جاتے ہیں، اور وہاں کوئی درد، کوئی تکلیف، اس کا احساس بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، تو کیا منظر ہوگا قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے دیدار کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کا جلوہ زیبا دیکھ کر کے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن کچھ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، یہ بوست طاری ہوگی، بڑے منحوس چہرے ہوں گے اس دن۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، تمہیں یوں لگے گا جیسے ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کمر کی ہڈی ریڑھ ٹوٹ جائے تو اس کے اثرات چہرے پہ دکھائی دیتے، جو درد کی ٹیس سے اٹھتی ہیں تو وہ چہرہ اتر جاتا ہے اور رنگ فک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرمائے ایک چہرے تو وہ ہوں گے جو رب کے دیدار کی دولت سے تر و تازہ ہوں گے، دیکھنے والے ہوں گے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کا موقع ہے، لیکن مضمون آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے میں جو معتزلہ کا اعتراض ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے اور وہ اس پہ بڑا زور دیتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں کا رات چمک رہا تھا، تو حضور نے اچانک چاند کی طرف دیکھا اور صحابہ بھی حضور کے دیکھنے پر دیکھنے لگے، تو فرمایا جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو، ایک دن تم یوں رب کا دیدار کرو گے۔ اللہ اکبر، جس طرح 14ویں کا رات چاند چڑھا ہوا ہے تم یوں رب کا دیدار کرو گے۔ اللہ اکبر، تو کہا کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور محبت والے ساری زندگی اللہ کے دیدار کی دعائیں اور التجائیں کرتے گزار دی۔ مجھے یاد ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا مانگی ہو تو ان دعاؤں میں یہ دعا نہ ہو کہ اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ و رسولک المرتضیٰ طہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا ام مشاہدتک و محبتک و امتنا علی السنت والجماعت والشوق الی لقائک۔ اللہ اکبر، اے اللہ جو ہے وہ مجھے اپنے مشاہدے سے کبھی محروم نہ رکھنا اور میری موت اس حالت میں آئے کہ تیری ملاقات کا شوق میرے دل کے اندر موجزن ہو۔ اللہ اکبر، وَأَمِتْنَا عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ۔ اللہ اکبر، تو لقائے رب کا شوق یہ مومن کی زندگی ہے کہ رب سے ملاقات کرنے جانا ہے، اور وہ ملاقات جب اس کی ہوگی تو پھر سارے درد مٹ جائیں گے، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، تو کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے دیدار الہی سے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، کچھ اترے ہوئے چہرے ہوں گے، یہ بوست طاری ہوگی، منحوس چہرے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اللہ اکبر، کہ جیسے ان کو کمر توڑ دینے والا عذاب ان کے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ اب قیامت کے بیان سے پہلے موت کے بیان کو یہاں، اس کے بعد پھر موت کے بیان کو دوبارہ چھیڑ دیا کہ اگر تم معاد کا انکار کرتے ہو تو وہ تم نے ابھی دیکھی نہیں، وہ منظر آئے گا تو تم دیکھو گے، لیکن یہ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ کلا،
کیوں نہیں اذا بلغت التراقی وکیل من راک، جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے، جب سانس اٹک جائے شاہ رگ میں، وہ لمحے آتے ہیں، ان لمحوں کا بیان کلا اذا بلغت التراقی، کیوں نہیں جب پہنچی جان گلے تک، ہنسلی تک آ گئی اور سانس اکھڑنے لگے، اللہ اکبر، جب روح قبض ہونے لگتی ہے تو پاؤں کے ناخنوں سے ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ گلے تک جان آ پہنچی، وکیلا من راک، اور پھر کہا گیا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، کوئی رقیہ کرنے والا، کوئی راک، کوئی ہے جو ہے وہ اب اس مرض کا علاج کرے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اب اس کا علاج نہیں ہے، تو لا علاج ہو گیا، موت سامنے دکھائی دے رہی ہے، تو یہ کس من راک، علماء نے کہا کہ فرشتے کہتے ہیں بلاؤ پھر کوئی جھاڑو پھونک مارنے والا، یا اس وقت سارے مایوس ہو کے ڈاکٹروں سے کہتے ہیں، طبیبوں سے کہتے ہیں، مرض کی شدت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اب باقی تو سارے اسباب منقطع ہو گئے، تو کوئی جھاڑو پھونک، کوئی ٹوٹکا، کوئی ٹونا کرو کہ کوئی جان بچ جائے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور یقین ہو گیا کہ اب فراق کے لمحے آ پہنچے، وہ لمحے آئے کہ اب بالکل جدائی سر پہ ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ گئی، جب موت کے لمحے آتے ہیں تو پھر پنڈلی لپٹ جاتی ہے پنڈلی کے ساتھ، اس منظر کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اللہ اکبر، اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ کی طرف جو ہے وہ اس کو لے جایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ کی طرف ہانکا جانا ہے، تو یہ لمحے بھی زندگی پر آنے والے ہیں، جب سانس کی لٹکی ہوئی ڈوری ٹوٹنے لگے گی، جب سانس بدن سے نکل کے حلق میں اٹک جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب کوئی آسرا نہیں رہا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہو، چونکہ فراق کی گھڑیاں، جدائی کے لمحے آ پہنچے، کوئی بہانہ بندہ تلاشتا ہے لیکن بہانے بھی ٹوٹ گئے، پھر پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ گئی، اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، وہ دن کہ اس دن پھر رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ کی اگر توجہ ہو، اور میرے سامعین جو پوری دنیا پہ دیکھ رہے ہیں، موت کے جو ہی لمحے قریب آنے لگیں، بڑھاپا آئے، بیماریاں آئیں، تو رجوع اللہ زیادہ ہونا چاہیے۔ علماء نے یہ کہا کہ زندگی میں انسان پر خوف غالب ہو، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت میں ہے، گرفت کا ڈر بھی لگا رہے، اور اللہ کے کرم سے یوں ہی چھوٹ جاؤں گا، اللہ فضل فرما دے گا، یہ آس بھی ساتھ جڑی رہے، فضل دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جڑی رہیں، لیکن جوانی میں خوف غالب ہو، اور یہ مبلغ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب جوانوں کو ترغیب دے رہا ہو تو غلبہ خوف کا ہو، کیونکہ جوانی مستانی ہوتی ہے، تو خوف سے شباب کی جولانیوں کو زنجیریں ڈالی جا سکتی ہیں، لیکن جب بڑھاپا ہوتا ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ غالب امید کر دی جائے، اور بوڑھوں کے ساتھ آپ جب بات کریں اور ان سے جب خطابت کریں، ان سے گفتگو کریں، تو پھر جو ہے وہ امید کی طرف ان کو بلایا جائے، اور جب کوئی شخص ایسے شخص کے پاس موجود ہو جس کی موت کا آخری وقت آ گیا ہے، تو اسے لگے کہ یہ مرنے جا رہا ہے، تو اس کو اس کے گناہ یاد کروانے کی بجائے اس کی نیکیاں یاد کروائے، تاکہ وہ اللہ سے ایک اچھی توقع کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو۔ تو یہ ذمہ داری اور شخص کی جو اس وقت مریض کے پاس ہے، تو یہ بڑے اہم مرحلے ہوتے ہیں کہ جب موت کے لمحے قریب آ جائیں، بڑھاپا اس لیول کا چلا جائے، تو اس وقت اس کو بتایا جائے کہ اللہ نے تجھ سے یہ نیکی کا کام لیا، یہ نیک، تو وہ اللہ سے ایک حسن ظن اور ایک امید کا غلبہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، نہ یہ ہے کہ اس وقت اس کو الجھا دیا جائے اور اس کو اندرونی
خان کی امور اور دیگر امور کے اندر مبتلا کیا جائے، یہ بھی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو اس کی قربت میں رہتے ہیں۔ اس وقت اس کو سیاسی باتیں، اس وقت اس کے ساتھ جو ہے وہ گھریلو ناچاکیاں اور خاندانوں کی لڑائیاں، اس وقت اس کا اور رب کا جو ہے وہ تعلق مضبوط کرنے کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں آپ کو وہ کرنا چاہیے۔ اور ایک اس کی صحبت میں بیٹھنے والا اور اس کی تیمارداری کرنے والے کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اور جو مربی ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس حساب سے ان کو ڈیل کیا جائے۔ اور اگر کوئی رقیہ کرنے والا مخلص ہو تو اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ڈاکٹر مخلص ہو تو اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب مریض کو اس حالت میں دیکھے کہ اب اس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں، تو پھر اس کو رجوع اللہ کی طرف لے کر کے آئے اور بلائے اللہ کی طرف اس کو، اور اس کو ترغیب دے تاکہ اس کے آخری لمحات جو ہیں وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑ کے گزرے۔ مجھے ایک شخص کی موت کا بڑا افسوس ہوا، وہ اس طرح کہ وہ کینسر اسٹیج پہ پہنچ گیا تھا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے۔ پہلے تو وارثوں کو بتایا اور پھر کہا کہ 20 سے 25 دن ہیں کہ یہ زندہ رہ سکتا ہے، ویسے اللہ چاہے تو وہ اگر چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو ظاہری حالات یہ ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ 20-25 دن اس کے پاس ہیں۔ تو یہ طے ڈاکٹر نے کیا کہ اس کو بھی بتا دیا جائے تاکہ یہ رجوع اللہ کرے، کسی کا حق تلف کیا ہے، زیادتی کی ہے تو چلو اس سے معافی مانگ لے۔ تو ڈاکٹر نے اس کو بتا دیا کہ جناب آپ کے پاس 20 سے 25 دن باقی، اللہ صحت دے دے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو آپ کی حالت ہم میڈیکلی طور پہ دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے۔ تو وہ صاحب میرے پاس تشریف لائے اور مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے تو جو میرے معالجین تھے انہوں نے یہ کہا، تو لیکن پھر بھی میں کسی اور شخص کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے ایک ڈاکٹر سے تو میں نے کہا کہ آپ رپورٹیں لے کے ان کو دکھائیں، تو انہوں نے ان کو دکھائیں تو انہوں نے مجھے بھی بتایا اور انہیں بھی بتایا کہ یہ واقعہ 20-25 دن کے مہمان ہیں، اور ویسے ان کو تکلیف بھی کوئی نہیں تھی، اندر سے سسٹم ایسا ہو گیا تھا تو بظاہر کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے موت کا ایک خوف ہوتا ہے، ایک بے چینی تھی کہ اس دنیا کو چھوڑنا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، دعاؤں سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اللہ زندگی بھی آپ کو دے سکتا ہے وہ چاہے تو، اور اگر آپ کی قسمت میں موت لکھی ہے اور 20-25 دن ہے تو یہ آپ یکسو ہو کے ذکر و فکر میں بسر کیجئے اور یاد الہی میں گزار دیجئے۔ تو ان کو کسی نے کسی عامل کا پتہ بتا دیا، تو وہ وہاں چلا گیا اور وہاں کثرت کے ساتھ لوگ موجود تھے، ہجوم اتنا تھا کہ انہیں لگا کہ اتنے لوگ پاگل تو نہیں ہیں کہ جو یہاں آئے ہوئے ہیں۔ لا یسیر الباطل حقا بکثرت المتمسکین بہ، اگر کثرت کے ساتھ لوگ باطل سے جڑ جائیں تو باطل باطل ہی رہتا ہے، حق نہیں بنتا۔ لیکن یہ انسانی کمزوری ہے کہ ہجوم دیکھ کر کے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ ملے اور جا کے اس عامل سے بات کی تو چونکہ عامل تو اس نے کہا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، جس انداز سے اس نے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں، بالکل آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ لمبی زندگی جئیں گے، اسے تجھے کس نے حق دیا ہے کہ جو ہے وہ اس کو یہ بات کرنے کا، اور اس طرح سے اس کو حوصلہ دیا کہ جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہیں لگا کہ میں بہتر ہو گیا ہوں، چونکہ وہ ایک نفسیاتی جو خوف تھا وہ اتر گیا، اور وہ اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ متاثر بھی ہوئے، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے اس زور سے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا، تو یہاں ہمارے آستانے پہ آ گیا، ہماری چوکھٹ پہ آ گیا تو تجھے کچھ ہو، ختم کہانیاں ختم۔ وہ بالکل مطمئن ہو گیا، اور وہ تکلیف تو پہلے ہی نہیں تھی لیکن ایک خوف تھا موت کا اور ایک اس کی وحشت تھی، تو وہ اتار دی گئی۔ اب وہ اگلے اتوار پھر جانا تھا، تو وہ بالکل کہیں کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اگلے اتوار پھر گئے، پھر کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ تیسرے اتوار یا چوتھے اتوار واپس آ رہے تھے، طبیعت بگڑی، تو واپس گھر پہنچتے پہنچتے ان کی موت واقع ہو گئی۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ اس عامل نے اس شخص سے توبہ کی توفیق چھینی،
وہ ان 20 دنوں کے اندر اللہ کی حمد کرنے کی بجائے اس جعلی عامل کی تعریفیں کرتا رہا، جس کے پاس بیٹھتا، جو پتہ پوچھنے جاتا، جو حال پوچھنے جاتا، اس کو کہتا وہاں بڑا فیض ہے، اتنی دنیا ہے، میں بھی ٹھیک ہو گیا ہوں، یہ ہوا وہ ہوا۔ وہ 21 دن 20 دن جو اس کو مل گئے تھے، جس سے وہ اپنا ربط اپنے رب کے ساتھ جوڑ سکتا تھا، زندگی کی کوتاہیوں کی تلافی کر سکتا تھا، کسی کا حق غصب کیا ہو، کسی سے اونچا بول بولا، اس سے جا کے معذرت کر سکتا تھا، وہ قیمتی لمحے اور وہ قیمتی گھڑیاں اس کی چھین لی گئیں۔ اور جو 22-20 دن اس نے رب کی تسبیح پڑھنی تھی، رب کی حمد بولنی تھی، اس کے نام کے قصیدے پڑھنے تھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنا تھا، ان 20 دنوں کے اندر وہ ایک فاسق عامل کی تعریف میں لگا رہا۔ تو بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کا انجام اچھا کرے، اور اللہ ہمیں ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی حمد کی بولی بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وکیلا من راک، کہا گیا اب ہے کوئی جھاڑ پھونک والا، وظننا الفراق، اور گمان کیا کہ اب کام تمام ہو گیا۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی پہ چڑھ گئی۔ الی ربک یومئذ المساق، اب رب کی طرف سفر شروع ہونے والا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، یا صدقہ سے مراد صدقہ کیا، دونوں معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ اس سے ہر کافر مراد ہے، لیکن خاص طور پہ ابو جہل حضور علیہ السلام کی مجلس میں آ بیٹھا جب حضور قرآن کا درس دے رہے تھے، قرآن سنا رہے تھے، اور بعد میں اس نے بڑا تمسخرانہ انداز سے اٹھ کر کے بڑی متکبرانہ چال چلتے ہوئے تکذیب کرتا ہوا چلا گیا۔ اللہ نے اس منظر کو بیان کیا۔ فلا صدقہ، اس نے تصدیق نہیں کی، ولا صلی، اور نماز نہیں پڑھی، ولیکن کذب، لیکن تکذیب کی، وتولی، اور پیٹ پھیر کے چل دیا۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطى، پھر اپنے گھر کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا۔ میں ان کی مجلس کو خراب کر آیا ہوں، میں وہاں بولا ہوں، میں نے بات کی ہے۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، اللہ فرماتا ہے کہ تیرا برا ہو گیا، پھر تیرا برا ہو گیا، پھر تیرا برا، 4 مرتبہ کہا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتا ہے، اکڑ اکڑ کے کہتا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچا گیا، تیرا کک نہیں رہا، برباد ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام پر جب یہ وحی نازل ہوئی، حضور نے ابو جہل سے جا کے کہا کہ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے دھمکی دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ذلیل و رسوا ہونے لگا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کی ایک نفسیاتی کمزوری کو بیان کیا، اور یہ غافل انسانوں کی زندگی ہے کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے سدا چھوڑ دیا جائے گا۔ سدا ایسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کا چرواہا اس کے سر پہ نہ ہو، شترے بے مہار، آوارہ اونٹ، جدھر مرضی منہ اٹھائے چل دے، کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو۔ تو انسان یہ گمان کرتا ہے یترک سدی، اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا۔ دنیا پر بھی وہ کسی حکم کا مکلف نہیں ہے، وہ من موجی ہے، جو چاہے کرے، کوئی مجھے پوچھنے والا کیوں ہے۔ وہ کہتا ہے میرے اوپر کوئی قدغن کیوں لگائے، میں اپنی خواہشات کا، اپنی مرضی کا بندہ ہوں، جو چاہوں میں کروں، مجھے آزادی عمل بھی ہونی چاہیے، آزادی اظہار بھی ہونا چاہیے، جو چاہوں میں کروں، کون ہے مجھے پوچھنے والا۔ اور دوسرا وہ کہتا ہے آخرت میں کوئی مجھ سے کیوں پوچھے، میں من موجی ہوں، اپنی مرضی کا بندہ ہوں۔ تو یہ گمان کرتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، شتر بے مہار کی طرح، اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جو چاہے کرے، کسی حکم کا مکلف نہ ہو، کسی قانون کا، ضابطے کا پابند نہ ہو، وہ آوارہ مزاج رہ کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کی کوئی پرسش نہ ہو۔ فرمایا الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا نہ تھا قطرہ منی کا جو ٹپکا دیا جاتا ہے۔ انسان ذرا غور کر، تو تھا کیا؟ ایک مہین سا قطرہ تھا، اور رحم مادر میں جو ٹپکا، ثم کان علقۃ، پھر وہ لوتھڑا بنا، فخلق فسوی، پھر ہم نے جو ہے وہ اس کو صحیح طرح سے ٹھیک کیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر کوئی مرد بنا، کوئی عورت بنی۔ کیسے نقشے تراشے ہم نے،
مہین سا ایک گدلا پانی تھا، اور پھر آنکھوں میں چمک کہاں سے آئی، پیشانی میں کشادگی کہاں سے آئی، یہ بولتی ہوئی زبان کیسے بنی، اور یہ سنتے ہوئے کان کہاں سے آئے، یہ قد رانا کہاں سے ملا، یہ سوچنے والا دماغ، یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ آرزوؤں کی آباد کائنات سینے میں، یہ کہاں سے آ گئی، یہ تنفس کا نظام، یہ انہضام کا نظام، یہ کائنات رنگ و بو۔ انسان ذرا غور کر، تجھے یہ چمکتے ہوئے رخسارے عطا کیے، تجھے 32 دانت دیے، تجھے بولنے والی زبان دی، تجھے ذائقے کی قوتیں دی، تجھے دیکھنے والی زبان دی، سننے کے لیے قوت شامہ بخشی۔ ذرا دیکھ، تجھے متوازن اعضاء عطا کیے، تمہیں خوبصورت بدن دیا، قد رانا دیا۔ آغاز دیکھ، ایک مہین سا قطرہ تھا اور گدلا سا قطرہ تھا، رحم مادر میں ٹپکا، اور پھر وہاں صورت بنی۔ اچھا، مرد کی صورت بنی تو اعضاء مردانہ ہوئے، اور اگر عورت کی شکل بنی تو اعضاء زنانہ ہوئے۔ پھر یہاں آ کر کے اگر خاتون بنی تو اس کے اندر امومت کی شان رکھی گئی کہ وہ ماں کیسے بنتی ہے، اس کے سینے کے اندر ماں کا پیار رکھا گیا کہ وہ بیٹے کے لیے کیسے اپنا سب کچھ نچھاور کرتی ہے۔ اور مرد بنا تو مرد کے اندر سخت جانی رکھی گئی، اس کے اندر وہ مرد کے وظائف اور مرد کا انداز حیات رکھا گیا۔ ذرا انسان غور تو کر، ایک لمحے تو آوارہ رہنا چاہتا ہے اور تجھے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، تو کسی چیز کا مکلف نہیں ہے، ایک مہین قطرے سے سانے کزتی سلاتی می کند۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں، کیسا کاریگر ہے، مٹی سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ سانے کزتی سلاتی می کند، کیسا کاریگر ہے، مٹی سے بادشاہ بنے، کھنکتی ہوئی مٹی سے بادشاہ بنے، شہزادے بنے، پری پیکر زہرہ جمال، جن کو دیکھ کے آنکھیں چندھا جائیں، جن کے حسن کی زمانہ تاب نہ لا سکے، وہ پیکر بنا دیے۔ اور وہ تاریک جگہ پر ایک مہین سا گدلا سا قطرہ، اور کیسی شکل، کیسی صورت، اور کیسا رنگ، اور کیسا جمال، کیسی سنہری زلفیں، کیسا دل آویز تیرا چہرہ، ذرا غور کر۔ تو یہ ایسے اتفاقاً ہو گیا ہے، اور اب تو جو چاہے کرے، تجھے نہ کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ کوئی کل کوئی پوچھے گا۔ فرمایا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، مرد بھی بنائے عورت بھی بنائے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ بھی زندہ کرے۔ کتنا زور ہے دلیل دیکھیے، جس نے مہین سے، باریک سے، گدلے سے، قطرے سے یہ شہنشاہ بنایا، یہ سونی شکل بنائی، یہ قد رانا بنایا، یہ رنگو روشنی اور کیا کچھ تجھے عطا کیا، تو کیا وہ رب جس نے مہین قطرے سے یہ عمارت کھڑی کر دی، الیس بقادر، کیا وہ قادر نہیں ہے، الا ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ مردہ کو زندہ کر دے؟ اور جب یہ صورت پڑھی گئی تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو تعلیمات دی وہ یہ ہیں، ہمارے دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ یہ کہا جائے بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ کہہ لیجئے بلا انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ جو ننھی بوند سے شہنشاہ بنا سکتا ہے، وہ بکھری ہوئی ہڈیوں کو جوڑ کے انسان نہیں بنا سکتا ہے۔ تو معاد کا اس بات اتنے زور سے کیا کہ انسانی عقل اور انسانی فہم پر ایسا جو ہے وہ زوردار دلیل کا جو ہے وہ تماچا مارا کہ اگر اس کے اندر فہم اور ادراک کی ادنا سی کرن بھی موجود ہو تو وہ انکار نہیں کر سکتا معاد کا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا۔ تو سورہ القیامہ کے اندر اللہ نے جھنجھوڑ کے بتایا کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، ایک اور جہاں بھی ہے جہاں تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور تم سدا نہیں ہو، آوارہ شتر بے مہار نہیں ہو کہ جیسے اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار لو، تم احکام کے مکلف ہو، اور وہاں بھی تمہیں ایک ایک عمل کے بارے میں اور ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا، اور وہ دن آنے والا ہے۔ اس دن کی تیاری میں اپنی اس دنیا کو بسر کرنا ہی عقل مندی ہے، اور جو اپنی زندگی کے یہ ایام بربادی غفلت میں گزار دیتا ہے وہ پھر کل ڈاڈا پچھتائے گا، لیکن اس دن پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔
اس لیے عاقل کو آج ہی پچھتا لینا چاہیے. اج سا وینے کھلے راہ وینے انج ٹوک انوکھڑے ٹوکدے نہیں. اج سا وینے کھلے راہ وینے انج ٹوک انوکھڑے ٹوکدے نہیں. ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھیاں فاصلے مکدے نہیں. آج اٹھنے والا ایک ایک قدم تجھے منزل کی طرف لے جائے گا، اور کل کا پچھتاوا سوائے دکھ، حسرت، تکلیف بڑھانے کے اور کچھ